بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ایک وقت ٹاپک ہے جس کو آج پھر ریپیٹ کروں گا اسی طریقے سے جس طریقے سے براڈ شیٹ کے اوپر میں نے 4-5 ویڈیو ریکارڈ کروائی تھیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ڈائی آؤٹ نہ کر جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، خود ہی اپنے دام میں سیاد پھنس گیا کہ تحریک انصاف جو ایک اس نے جال بچھانا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے پاس چونکہ عقل ہمیشہ ناپائید ہے، اور یہ اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو کرک ہوتے ہیں ان کو اللہ فہم و فراست والی عقل بھی دے دے اور طاقت بھی دے دے تو یہ دنیا میں یہ کتنا آتما چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کوئی عجیب نظام ہے کہ جن کو انہوں نے بہت بہنگم طاقت دی ہوتی ہے، جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی فہم و فراست عقل سے واری ہوتے ہیں، اور جو کرک ہوتے ہیں، نوسر باز ہوتے ہیں، وہ بھی آری ہوتے ہیں۔ چنانچہ تحریک انصاف کا ڈلما یہی ہے کہ، اور ان کے انفیکٹ صرف ان کا نہیں، ان کو لانے والوں کا بھی یہی ہے کہ جو ایک آپ کو سیاسی عقل فہم شعور چاہیے ہوتا ہے وہ ناپید ہے۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو سکینڈل ہوا ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم نے نہ تو براڈ شیٹ سکینڈل کو اس طرح اٹھایا ہے کہ روزانہ اس پہ 4-5 پریس کانفرنسز کرتے، ہر پارٹی والے اپنی اپنی کرتے اور 2-2 دفعہ کرتے، اور ان کے سارے جتنے بڑے لوگ ہیں اس کو اٹھائے رکھتے، اور اس ویڈیو سکینڈل کو بھی صبح سے لے کے شام تک ڈرم بیٹی کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جی وہ غریب صورتحال ہے۔ کل بھی میں نے یہ دہرایا تھا کہ جنہوں نے پیسے لیے وہ بھی تحریک انصاف کے، جو پیسے دے رہے ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے، جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے، جو ویڈیو لیکس کر رہے ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے، جو سینیٹر منتخب ہو رہے ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے۔ اگر کوئی کسی کو سینیٹر نہیں ملا تو قومی وطن پارٹی کو نہیں ملا، جن کے 10 ایم پی ایس تھے۔ آپ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لیے تو جو آپ نے بتائے تھے کہ عمران خان صاحب کے، کہ وہ فرما رہے تھے کہ جی ہمارے جو بہت سارے ایم پی ایس، جو 20 ایم پی ایس جو ہیں وہ بک گئے ہیں، اور جس کو فرولا اس نے کہا جی ہم بکے ہیں ان کے اپنے ہاتھوں میں، یعنی کہ خریدار بھی خود ہیں، بکنے والے بھی خود ہیں۔ اور این آر او کون لے گا؟ اپوزیشن کی پارٹی سے۔ کرپٹ کون ہے؟ فضل الرحمان صاحب کا مجھے پتہ ہے، یہ کل فرما رہے تھے۔ میں آج پھر کہوں گا کہ کل کی جو عمران خان صاحب کی وہ ویڈیو، وہ دھواں دار تقریر جو انہوں نے 2018 میں کی تھی وہ بھی سنا دیں، جس کے اندر فرما رہے تھے کہ میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے، کل بھولے بن کے فرما رہے ہیں میں ویڈیو دیکھتا تو ان کو کورٹ میں نہ لے جاتا، ہمارے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ ہوا ہے، آپ کے خلاف تو حضور حد تک عزت کے بہت سارے دعوے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب نے کیے ہوئے، چودھری افتخار صاحب چیف جسٹس صاحب نے کرائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے حد تک عزت کے دعوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ساکو نثار جیسے جج آپ کو ملے اور آپ امین و صادق قرار دیے۔ آپ پاکستان کے اس وقت سرٹیفائیڈ امین اور صادق ہیں، اس لیے آپ بھول جائیں کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ سہولت حاصل ہے۔ ایک انگریزی کریکٹر ہوتا تھا رابن ہوڈ، وہ رات کو ڈاکے مارتا تھا، صبح خیرات کرتا تھا۔ عمران خان صاحب کا طریقہ واردات یہ ہے کہ اس نے لوگ جو ہے پلانٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے لوگ جنہوں نے پیسہ بنایا، عارف نقوی امریکہ میں جس کو بھیجا جا رہا ہے اور جس کو 80-90 سال جیل کی سزا ہونی ہے، اس سے بھی کہا میں عمران خان کو پیسہ دیتا ہوں، ایسا پیسہ نہیں جس کو کہنا چاہیے کہ بے ہنگم پیسہ۔ آپ ریاض ملک صاحب ہیں، ان کے بھی آپ ہی کسٹوڈین ہیں، ان کے پیسوں کی رکھوالی آپ ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے پیسوں کی سامنے واردات آ گئی۔ عامر کیانی صاحب جنہوں نے دوائیں مہنگی کر کے قوم کو 3-4 بلین کا تھوک لگائی، تحریک انصاف کا بندہ بندہ جانتا ہے، ان کو آپ نے جنرل سیکرٹری بنا دیا کیونکہ ان کے آپ کے مراسم جو ہیں وہ سارے کے فائنینشیل ہیں۔ آپ نے کون سا بندہ ہے جو پیسے بنا رہا ہے اور پاکستان کو تھوک لگا رہا ہے، لوٹ رہا ہے، آپ کی پارٹی میں ہے اور آپ اس کے سپانسر نہیں ہیں؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا دل پسیج جائے گا، کیونکہ اصل پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے کئی کروڑانی اربوں میں چلا جائے گا اس کے جہازوں کا خرچہ، پتہ نہیں 100 کروڑ کیا ہوگا، 150 کروڑ کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو یہ وہ کرپشن تھی جو آپ نے سورس آؤٹ کی ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کرپشن سورس آؤٹ کرتے ہیں
کیا ہمارے عسکری اداروں کو نہیں پتا تھا؟ ان کو شروع سے نہیں پتا کہ کون کیا کر رہا ہے؟ جب ان کو ذاتی پریشانی کسی سے ہوتی ہے، چاہے اپوزیشن کو بندہ ہو، چاہے وہ عمران خان کی پارٹی کا بندہ ہو، تو پھر وہ اس کی کرپشن بھی ان کو دیکھنے نظر آتی ہے۔ وہ بلوچستان کا گورنر تھا مگسی، وہ نیب نے اس کے خلاف کیس بنائے، وہ جیل میں رہا، نیب کے مقدمے بھگتا رہا، پھر وہ گورنر بن گیا۔ تو ایک انٹرویو ان کا بڑا کمال کا ہے جو یوٹیوب پہ بھی مل جاتا ہے، اس نے کہا یہ ہے پاکستان کی کہانی، میں وہ بندہ ہوں جس کے خلاف نیب نے مقدمہ بنایا، میں وہ بندہ ہوں جس کو نیب نے سالوں جیل میں رکھا، اور میں وہ بندہ ہوں کہ سارا کچھ کے باوجود اب گورنر ہوں بلوچستان کا۔ تو چنانچہ کرائسس یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ملک کی اکھاڑ پچاڑ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کون کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ میں ایک ان بٹوین ایک بات کرتا جاؤں، میں کہتا ہوں ہمیشہ میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، اور اب کی نہیں کر رہا ہوں، کئی سالوں سے کر رہا ہوں، اور مین اسٹریم میڈیا پہ کرتا ہوں، جیو پہ اپنے پروگرام میں کر چکا ہوں۔ اور بات اتنی ہے، میری ایک دل جمعی سے 3-4 سال سے، جب سے یہ ڈرامے شروع ہوئے، بلکہ 2014 سے، میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ ساری چیزوں میں جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہماری سپریم کورٹ کے اوپر اور ہماری عسکری قیادت کے اوپر قوم ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ میں بلکتا رہا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں، میرے اس میں کالم لکھتا تھا، پھر تو میرے کالم بند کر دیے گئے، میں اس کالم کے اندر یہ میں بات لکھتا رہا، میں نے جیو کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں کہتا رہا کہ قوم اداروں پہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے دنیا کے اندر کسی ملک میں نہیں ملتا یہ قوم جو ہے آدھی قوم سیاسی بنیادوں پہ جو بندہ عمران خان کا مخالف ہو، سپریم کورٹ کا بھی مخالف ہو اور فوج کا بھی مخالف ہو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا، یہ مشرف صاحب کے وقت میں بھی ہوا تھا، ایوب خان کے وقت میں بھی ہوتا رہا، ضیاء الحق صاحب کے وقت میں بھی ہوتا رہا، کہ یہ قوم جب ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے کسی ملک کے اندر جس میں یہ آتا ہے، اس ملک کی بربادی کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کسٹوڈین ہے کہ مجھے اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد نہ رہے، میں یہ کہوں کہ یہ فیصلے وہ کر رہے ہیں اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ بی آر ڈی کے اوپر انہوں نے کہہ دیا جی کہ انکوائری ہو ہی نہیں سکتی، انکوائری بند کرا دی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا تھے، یہ تو کہہ سکتے دیکھیں جی جائیں آپ نیب اس کو کرنے جائے تو کریں، آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی ایف آئی اے انکوائری نہیں کر سکتی، فلاں نہیں کر سکتی، قوم کو جو ہے جس کو کہنا چاہیے 100 ارب کی تھوک لگ جائے، آپ اس کے بعد میں آپ نے کوئی نوٹس لینے پر تیار نہیں۔ نیب کہاں چلے گئی جہاں پہ جو عام ہو رہی ہے، نوٹوں کا تبادلہ خیالات ہو رہا ہے، ادھر سے نوٹوں کی تھدیاں جا رہی ہیں، ادھر سے نوٹوں کی تھدیاں ہڑپ کی جا رہی ہیں، یہ آنکھوں کے اندھے ہیں۔ براڈ شیٹ کے اندر کیا ہوا ہے، $70 ملین کی تھوک لگ گئی ہے نواز شریف کے پیسے تلاش کرتے کرتے، اور ایک جو $1 بلین نواز شریف کا سنگم نے پڑھا تھا، جو ہمارے بڑے قائدین بڑے بڑے لوگ کہتے تھے جی پڑھا ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ سنگاپور کے اندر آپ پیسہ نہیں رکھ سکتے، جہالت کا یہ عالم ہے، اور یہ اپنا نور بصیرت عام کر رہے تھے، ہر جگہ کہتے پھر تھے نواز شریف صاحب کا 1 بلین پڑا ہے، وہ نکالے نا نواز شریف کی جائیدادیں، ایک ایون پھر اپارٹمنٹ ہے 1.8 ملین پاؤنڈ سے 1992 سے لے کے 1995 تک لیے، اسی کو آپ نے اٹیچ کیا جب کرنے کی کوشش کی، لینے کے دینے پڑ گئے، اسی بندے نے جو موسوی ہے اس نے جا کے عدالت نے کہا کہ بتاؤ کہ تم نے اس کو اٹیچ کرنا یا نہیں کرنا، اس نے کہا جی کیونکہ یہ کسی طریقے سے ان کی ملکیت جو ہے نواز شریف کی ہے، تم اس کو نہیں ثابت کر سکتے ان کی ملکیت ہی نہیں ہے، لینے کے ابھی تک وہ کیس میں ان کو بہت سارا پیسہ دینا پڑے گا نواز شریف صاحب وکیلوں کو، کیونکہ انہوں نے نوٹس دے دیے تھے کہ آپ نے یہ جرت کیسے کی، یہ وہ اپارٹمنٹ سے آپ نے یہ سارا ان کو نیب نے نوٹس نہیں لیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت قوم کی جو تقسیم ہے، آپ کے اس طرح کہنے سے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، دل خون یہاں شروع ہوتا ہے کہ ہمارا کشمیر چلا گیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کشمیر اس طرح ہڑپ کر لیا گیا جیسے پشچمی پاکستان چلا گیا، آپ اس کو ایکولائز کرنے کے لیے ہم گلگت بلتستان کو بھی صوبہ بناتے ہیں، کبھی ہم کون سا وہ کرتے ہیں اسٹیپ لیتے ہیں تاکہ کشمیر والا مسئلہ جو ہے کسی طریقے سے کشمیر کو بھی اب آزاد کشمیر جو رہ گیا ہے اس کو بھی اب صوبہ بنانے کے چکر میں شاید اقدامات شروع ہو جائیں، کبھی ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے اپنے ایجنٹ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بندے اسرائیل بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ جو آپ کے پے رول کے ہیں یا آپ کے ایجنٹ ہیں وہ آگے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ۔ تو اس وقت یہ ایک اچھا کام نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ نے سابق نثار صاحب کی عدالت نے اپنے کورٹ کے اندر اپنی ناک کے نیچے جب تحریک انصاف کا اور مسلم نون کے لوگوں کا تقریری مقابلہ کروایا، تو وہ تقریری مقابلہ انفیکٹ سپریم کورٹ کے اوپر ہو رہا تھا، قوم تقسیم ہو رہی تھی، پولرائزیشن 2 پارٹیوں میں نہیں بڑھ رہی تھی، تحریک انصاف اور نون لیگ میں ذاتی دشمنی نہیں ہو رہی تھی،
یہ ان اداروں کی ذاتی دشمنی ہو رہی تھی. اس لیے آج ان اداروں کے اوپر جو حمایتی ہے وہ دوسرے کی گردن کاٹنے پر تیار ہے جو ان کا مخالف ہے. جو مخالف ہے وہ حمایتی کی گردن کاٹنے پر تیار ہے اسی بات کی کہ اداروں کی حمایت کر رہے ہیں. یہ آپ کی قوم ہے, یہ آپ نے ہمیں دے دی ہے. یہ ہم نے 1971 میں دیکھا تھا, اب ہم نے پھر دیکھ لیا ہے. اب اس وقت تک تو میک اپ تیار رہتا ہے جب تک کوئی طوفان کا سامنا کرے. جو آپ نے سرخی پاؤڈر لگائے ہوئے چہرے پہ پاکستان کے, ایک طوفان آئے گا, ایک لمحے میں سرخی پاؤڈر اترے گا, پاکستان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. تو چنانچہ جو تحریک انصاف نے جو پیسے لیے ہیں, تحریک انصاف نے جو پیسے دیے ہیں, تحریک انصاف کی ناک کے نیچے جو کام ہوتے رہے ہیں, اس کی تفصیل آ گئی ہے. اور انہوں نے فضل الرحمان صاحب پہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ اصل تو فضل الرحمان ہے. یہ انسان جو ہے ذہنی طور پہ بھی جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل اپنے پتی کس اس میں ہوتا ہے, اس کا خیال ہے کہ میں پھر لوگوں کی توجہ اٹھاؤں, اور پھر لوگوں کو کہہ رہے کہ تم اپنے جو بیٹھے ہوتے ہو جو 15 20 25 نوسر باز بیٹھ کے اگر میڈیا کو جھوٹ بتانے کے چکر میں ہوتے ہیں, ان کو فرما رہے اوپن بیلٹنگ کے اوپر اتنا شور مچاؤ کہ لوگوں کی توجہ سمجھے کہ اپوزیشن جو اوپن بیلٹنگ سے بھاگ رہی ہے. اور بھائی یہ مسخرے پن, یہ ڈگڈگیاں, یہ تماشے, اب ان کا ٹائم ختم ہو گیا. ہر چیز ایک ٹائم ہوتا ہے, آپ کا وقت ساری چیزوں ختم ہو گیا. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کی جو دونوں ویڈیو ہیں, جس میں ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کتنے بڑے جھوٹے ہو کہ دن دہاڑے آپ نے جن کو کروڑوں لوگ سن چکے ہیں, آپ نے کہا میں نے ویڈیو دیکھی ہیں اور اس لیے میں نے ان کو پارٹی سے نکالا ہے. اور آپ پرسو فرما رہے ہو جو کل میں نے دکھائی پروگرام میں, آج پھر میں دکھا رہا ہوں دوبارہ ویڈیو تفصیل سے دکھا رہا ہوں. آپ نے پریس کو کل جا کے کلر سیدہ کسی راولپنڈی کے نواح میں جا کے آپ نے جو پریس کانفرنس کی, وہاں کام کرنے گئے تھے آپ احساس پروگرام کے سلسلے میں, آپ نے وہاں پھر فرما دیا کہ میں نے تو ویڈیو دیکھی نہیں ہے. ویڈیو دیکھی ہوتی تو میں ان کو عدالت میں نہ لے جاتا. ہم بڑے پریشان ہو رہے ہیں, ہمارے خلاف 2 کیسز ہوئے ہیں. آئیں بیٹھے, میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا. آپ نوٹ گن رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویڈیو آپ نوٹ گنتے ہوئے. اور یہ سوال پوچھنا کہ ویڈیو میرے پاس تھی, میرے پاس اگر یہ ویڈیو ہوتی تو وہ جو ہم نے 20 لوگ نکالے تھے انہوں نے 2 نے تو میرے پہ کیسز کیے ہوتے, میں عدالت میں کیوں نہ یہ ویڈیو لے جاتا اگر میرے پاس ہوتی. ہمارا وکیل جو 2 سال سے جب جا رہا ہے عدالت میں تو وہ ویڈیو دکھا دیتا, کیس ہی ختم ہو جاتا اگر میرے پاس یہ ہوتی پہلے. کہتا ہے نا what goes around comes around. ایک اور ہے انگریزی کا کہ chickens are coming home to roost. اب آپ نے جو کیے تھے واردات 2014 میں جو دھرنے کیے تھے اس کے مقابلے میں وہ سرکاری ملازمین بیٹھے ہیں, آپ کی اینٹ سینٹ پہ جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر آج آپ نے ان مطالبات شروع کر لیے, مان لیے, تو پھر چاروں صوبوں میں دیکھیں کہ وہ ایک نیا ہنگامہ آئے گا. پھر اس کے بعد ریلوے آئے گی, پھر ہر بندہ آئے گا اور آپ سے ناک رگڑوائے گا. کس بندے سے؟ کیونکہ آپ کوئٹہ نہیں جانا چاہتے تھے, آپ نے بلیک میل ہونا تھا. بلیک میل آپ کا ہل کے دیکھیں. اور اس کے بعد پی ڈی ایم تیار ہے. سینٹ کے الیکشن جو ہے 3 مارچ کو اناؤنس ہو چکے ہیں. ابھی میں خبر سنی ہے کہ میں کچھ ویلاگ جو ہے اس وقت 12 ساڑھے 12 بجے میں کرا رہا ہوں, اس میں آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز حتمی ہے, اور میری قوم سے, عدالتوں سے بھی اپیل ہے, میری عسکری اداروں سے اپیل ہے کہ اگر آپ نے قوم کی آنکھ میں اس دفعہ بھی دھول جھونکا کیا اور یہ جو لین دین پیسے کی ہوئی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی طرح نہیں ہوئی. کتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ جس طریقے آپ کہتے ہیں جی بلوچستان میں 60-70 کروڑ روپے ایک ممبر کی قیمت لگ رہی ہے, اور مارو گولی اس حساب تو آپ لوگوں نے کیا کیا پاکستان کے اندر. پھر کس خوش دلی سے لیک کی ویڈیو, ان کا خیال تھا سپریم کورٹ میں پریشر ڈالیں گے, فضل الرحمان کا کیس رکھیں گے. فضل الرحمان صاحب کو چاہیے سپریم کورٹ کو کہے کہ آپ یہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف ثبوت لائے. یہ اب سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے اور کل اسے کیس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے اور فضل الرحمان صاحب پہ الزام لگائے ہیں. سپریم کورٹ کو چاہیے کہ فضل الرحمان صاحب کے سامنے ثبوت لے تو اس کا کیس بن جائے گا. بغیر ثبوت کے آپ اس طرح لوگوں کی پچھلے 8, 10, 15, 20 سال سے پگڑیوں چال رہے ہیں. آپ نے نہ عسکری قیادت کو چھوڑا ہے, نہ آپ نے سیاسی لیڈر کو چھوڑا ہے. جس کا مخالفت کرتے ہو اپنی سہولت ہے, مرضی سے سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیتے ہو کریکٹر کے اور اچھی کردار کے. اسی نواز شریف صاحب کیا گن گاتے رہے ہو, ہر بندے کے بارے میں آپ نے اچھے کلمات کیوں, پھر دیکھتے ہو گالم گلوچ شروع کر دیتے ہو. آپ نے پاکستان کے اندر جو احسانات کیا آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کے لانے والوں کا قصور ہے کہ جو کلچر دے کے جا رہے ہو, جو آپ مزاج دے کے جا رہے ہو, جس طریقے سے ہماری اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اور آپ نے سیاست کے اندر جو عدم استحکام دیا ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں
اور جو لوگ اس سے ممد و معاون ہیں وہ پاکستان کے ہمدرد نہیں ہیں، وہ دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔